الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین حضرات، کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، بلکہ کمال یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بندے کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، چونکہ جن کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں یا چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے بعض دفعہ ہم بڑے بڑے گناہوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی مثال بھی چنگاری کی طرح ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ فرمایا کہ جن گناہوں کو معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ خصوصی طور پر ان گناہوں سے بھی اجتناب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ان گناہوں کی وجہ سے بھی بندے کی پکڑ ہوگی۔ ہم تو گناہ کو ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں، لیکن گناہ ایک معمولی عمل نہیں، بلکہ بعض دفعہ گناہ کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آخرت میں تو ہو گئی، لیکن بعض دفعہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے ماتحت اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یعنی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، گھر میں جا کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور یہ گھر کے افراد ہیں، میں گھر کا سربراہ ہوں، لیکن یہ میرے نافرمان۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں گھر جاتا ہوں اور جب میرے بچے نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، جب بیوی نافرمانی کرتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ملامت نہیں کرتا اور فوراً جا کر توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنی سواری پر سوار ہوتا ہوں اور میری سواری جو ہے وہ شیخی کرتی ہے یا سرکشی کرتی ہے تو میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، سواری کو نہیں۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے میری سواری نے میری نافرمانی کی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ۔ فرمایا ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہے، گھر والے رو رہے ہیں، وہ تو مر گیا، لیکن ان کے رونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، لیکن یہ عذاب کیوں ہوگا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس نے گھر والوں کو مسئلہ کیوں نہیں بتایا، اس نے اپنے ماتحتوں کو یہ مسئلہ کیوں نہیں بتایا کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد شریعت کے مطابق غم کی اجازت ہے۔ شریعت سے ہٹ کر چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے مسئلہ نہیں بتایا، اب یہ دنیا سے چلا گیا، گھر والے رو رہے ہیں، انہیں مسئلے کا پتہ نہیں۔ فرمایا کہ اس کو بھی عذاب ہوگا اس کا۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے ماتحتوں کو وہ مسائل بتائیں۔ فرمایا کہ اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت دل ہے،
اور مضبوط فرشتے ہیں۔ جہنمیوں کو اٹھا کر اس آگ میں پھینکا جائے گا، ان فرشتوں کے دل کے اندر رحم نہیں ہوگا، سخت دل اور مضبوط۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور دوسرا خاصہ ان فرشتوں کا یہ ہوگا کہ اللہ جو حکم دے گا وہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکیں گے، وہ نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ جو حکم دے گا وہ فرشتے اس حکم کو پورا کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن عذر پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، فرمایا تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ چونکہ قیامت کے دن کافر لوگ عذر بھی پیش کریں گے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ جو راستہ بتائیں گے وہ برحق ہے، لیکن انہوں نے تو ہمیں بدعات کے اندر الجھا دیا، انہوں نے ہمیں شرک والا راستہ بتا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ اگر آج ہمیں عذاب مل رہا ہے تو انہیں ڈبل عذاب دے دے، اور اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دے۔ اسی طرح ساتھ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ طرح طرح کے عذر وہ پیش کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے کتابوں کو بھیجا، اللہ نے شریعت کو بھیجا۔ ہمارے سامنے شریعت ہے، کتاب اللہ ہے ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے ہمارے سامنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے عمل کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔